سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے متذکرہ آیت مقدسہ کے تحت کچھ گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ مجلس ایصال ثواب کی غرض سے منعقد کی گئی، اور بڑی دیر سے الحمدللہ آپ حضرات نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اس کار خیر میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں جو ہمارے اکابروں کا طریقہ تھا۔ موقع خوشی ہو یا موقع غم، ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگ اپنے گھروں میں ہر مواقع پر اس کی ابتدا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل رکھا کرتے تھے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں تک اور ہماری آنے والی نسلوں کو معلوم ہو کہ ہم جو عمل خیر کرتے ہیں، جو کار خیر کرتے ہیں، یہ بے معنی اور بے مقصد نہیں، بلکہ یہ طریقہ ہمارے اکابرین کا ہے، ہمارے بزرگوں کا ہے۔ اور پھر حضرات گرامی، سب سے زیادہ ضرورت اگر انسان کو اپنے عزیز و اقارب کی پڑتی ہے تو وہ بعد الوفات۔ بڑی ساری نظیریں اور دلائل قرآن و سنت کے اندر اس کی موجود ہیں، اس عنوان پر بھی انشاءاللہ میں تھوڑی دیر آپ تک کچھ باتیں پہنچاؤں گا، لیکن بالکل دل جمعی اور توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت کرنا ہے، محفل رسول میں بیٹھنا ہے۔ میں بہت دیر سے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ توجہ بٹی ہوئی نظر آئی، اپنے اپنے کاموں میں آپ لوگ مصروف رہے، یا ذہن بڑھ گیا، یا جس اعتبار اور جس حساب سے محفلوں میں مسلمانوں کو بیٹھنا چاہیے وہ انداز نظر نہیں آیا، تو گویا اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ شاید آج تک ہمیں ان محافلوں کی اصل نہیں معلوم ہو پائی۔ جو رسمی پروگرامات ہوتے ہیں ان کی بات الگ ہے، لیکن جو سیریس محفل ہوں، مخصوص محفلیں ہوں، اور جہاں بھی رسول پاک کا ذکر ہو،
تو اس کی اہمیت اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اسی شرط پر بیٹھیں گے جب تک ہمارا دل لگے. اور اس پر ایک بڑا شاندار مسئلہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ فقہ حنفی کے اندر. علماء بیٹھے ہیں یا آپ اپنی مسجدوں کے امام یا اہل علم حضرات سے یہ مسئلہ پوچھنا یا جن لوگوں کو معلوم ہو وہ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ اگر ہم 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہوں فرض اور قاعدہ اولا میں اگر تشہد کے بعد یعنی التحیات کے بعد بھولے سے بھی اللہم صلی علی نکل جائے، بھولے سے بھی، تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر بھولے سے بھی نکل جائے تو سجدہ سہو واجب ہو گیا. تو اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ یہاں سجدہ سہو واجب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مسئلہ تو ہم نے سن رکھا ہے کہ فقہ حنفی میں اگر دوسری رکعت یعنی قاعدہ اولا میں التحیات کے بعد بھولے سے کوئی درود ابراہیم پڑھ دے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ جو کرنا تھا وہی تو کیا. التحیات کے بعد درود ابراہیم ہی نماز میں پڑھا جاتا ہے اور یہاں اگر بھولے سے نکل جائے تو سجدہ سہو واجب کیوں ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ جب اس پر ہم اپنی عقل لگائیں تو پھر ہمارا دماغ کھلے اور ہمیں پتا چلے کہ ہم کس آقا کی امتی ہیں، ان کی شان، ان کی رفعت اور ان کی بلندی کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فتویٰ دیا کہ قاعدہ اولا میں اگر کوئی التحیات کے بعد بھول کر درود ابراہیم پڑھ دے تو اس پر سجدہ سہو واجب، یہ فتویٰ دے تو دیا. خواب میں میرے آقا تشریف لائے اور تشریف لا کر فرماتے اے ابو حنیفہ تم نے ہم پر درود پڑھنے پر فتویٰ دیا، آخر کیا وجہ ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھنے پر نہیں دیا بلکہ بے خیالی میں پڑھا جا رہا ہے، بھولے سے پڑھا جا رہا ہے، بے خیالی میں پڑھا جا رہا ہے، اس پر فتویٰ دیا. تو آپ بتائیں کہ حالت نماز میں اگر نبی کا ذکر کرتے وقت خیال بٹ جائے یا بھول کر ذکر کیا جائے تو نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے. پھر جب آدمی اپنے ہوش میں بیٹھا ہو، ذکر مصطفیٰ چل رہا ہو اور اس کی توجہ بٹے، اس کا خیال بٹ جائے یا وہ دنیاوی کاموں میں لگا رہے تو پھر وہ اپنا انجام سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ وہ مجلس میں بیٹھ کر بھی گناہگار ہوا اگر توجہ بٹی تو ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھیں تو میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ اتنی دیر بیٹھیں جتنی دیر دل لگا رہے، اس لیے کہ کسی دنیا دار کی تعریف نہ کوئی کر رہا ہے نہ آپ سن رہے ہیں کہ جن کی تعریف سنت الہی ہے، جن کا ذکر سنت الہی ہے، یعنی خدا مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے اور کرنے کا حکم دیتا ہے. اور یاد رکھیں کہ کرنے اور سننے کا حکم دیا بھی مقید لوگوں کو ہے، قید کے ساتھ انہیں دیا جو ایمان والے ہیں. قرآن میں سری آیت موجود ہے، سب کو یاد ہے الحمدللہ. اللہ فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرما میں میرے ملائکہ میرے محبوب پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا قید لگا دی، اے ایمان والو تم بھی بھیجو. تو ظاہر ہے کہ جو ایمان والا ہو وہ ذکر مصطفیٰ بھی کرے، ذکر مصطفیٰ بھی سنے اور پھر اس کے اندر ادب بھی ملحوظ رہے کہ جب وہ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں رہے تو بے خبر ہو جائے دنیا سے اور پوری توجہ مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر اور جو مصطفیٰ جان رحمت کی تعریف ہو رہی ہے اس طرف لگی رہے. تو اس کا بیٹھنا ایک ایک لمحہ اس کے لیے ثواب ہے. بہرحال حضرات یہ اہمیت مجھے محفلوں کی بتانی تھی کہ آپ سمجھدار لوگ ہو، اگر اب سمجھ آئی ہو تو میں نہیں کہتا کہ نعرے لگاؤ، بالکل چلا چلا کر داد و تحسین دو، لیکن توجہ آپ کی بٹنی نہیں چاہیے، دل آپ کا ذکر کی طرف لگے ہونا چاہیے.
تو یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی مقبولیت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ماشاءاللہ صاحب خانہ نے یہ ایک بڑا بہترین اہتمام کیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ جب بھی گھر میں ایسے مواقع ہوتے تو جہاں لوگوں کو کھلاتے وہیں ان محفلوں کا اہتمام کر کر آنے والی نسلوں کے لیے دینی بیداری پیدا کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان مجالسوں کا فائدہ کیا ہے؟ محض نعتیں پڑھنا یا تقریریں کرنا مقصد نہیں ہے۔ ان مجلسوں کا فائدہ یہ ہے کہ جب یہاں واعظ و نصیحت ہو اور اگر کوئی ایک بات بھی کسی کے دل میں اتر جائے اور اپنی وہ بری عادتوں سے باز آ جائے تو جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آپ نے یہ محفل سجائی ہے، کھلانا ایک عارضی ایصال ثواب ہے، یعنی آپ نے کھلایا، کھانے والے نے کھایا، دعا دی، مرحوم کو اس کا ثواب پہنچ گیا۔ لیکن ان محافلوں کے ذریعے اگر کسی شخص نے اپنی بری عادتوں کو بدل لیا اور اچھی عادتوں کا وہ عادی بن گیا تو جب تک وہ اس پر قائم رہے گا جہاں اسے ثواب ملے گا وہ اہل میت یعنی مرے ہوئے شخص کو بھی اس کا ثواب رب کائنات عطا فرمائے گا۔ تو یہ محفلیں ثواب جاریہ بننے کے بھی اسباب بن جاتے ہیں۔ ان محفلوں کے ذریعے ثواب جاریہ بنتا ہے۔ اب حضرات سنیں کہ ان محفلوں کو کرنا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کی شباہت ہم جان جائیں، مصطفیٰ جان رحمت کا مقام ہم جان جائیں، ہم اپنے عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کر سکیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے بس اس پر مختصر سی بات کروں گا، پھر ایصال ثواب کی اہمیت قرآن و سنت کی روشنی میں بتا کر وقت کے دائرے کے اندر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ دنیا میں کسی مذہب، کسی قوم، کسی برادری کو اس مسئلے پر اختلاف نہیں ہے۔ پوری قوم متفق ہے، پورا جہان متفق ہے کہ اسے مرنا ہوگا۔ لیکن حضرات مومن کے لیے جو موت ہے وہ تحفہ الہی ہے۔ مومن کو جب موت آتی ہے تو وہ اللہ کی جانب سے ایک تحفہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ مومن ہونا ضروری ہے۔ جب مومن رہے تب ہی یہ تحفہ ہے، ورنہ دعوی ایمان کتنا ہی کرو، کتنے بڑے ایمان والے ہم تھے، اس کا فیصلہ ہماری موت کے وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم و بخاری دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ علامہ امجد علی خان علیہ رحمہ نے اس حدیث کو انوار الحدیث کتاب آپ نے لکھی ہے اس میں بھی نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص کے نزا کا وقت ہوتا ہے، موت کا وقت، وہ بستر موت پر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ زندہ تو ہوتا ہے لیکن اختیار چھین لیے جاتے ہیں۔ کوئی اختیار اس کے پاس باقی نہیں ہوتا۔ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، سماعت کام کرتی ہے، عقل کام کرتی ہے، لیکن اختیار جو رب نے دیا ہوا ہے کہ زبان سے وہ کسی کو پکار سکے، ہاتھوں سے کسی کو اشارہ کر سکے، یا اپنی عادت و اطوار سے کسی کو اپنی طرف راغب کر سکے، یہ تمام چیزیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ وہ اپنے عزیز و اقارب، دوست، احباب، بیوی، بچوں تماموں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت اس مرتے ہوئے شخص کو بڑی شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے، اور اتنی پیاس کہ اگر سمندر بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے۔ وہ اسی حال میں تڑپ کر بستر موت سے کبھی اپنے بیٹوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی اپنے عزیز دوستوں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی ساتھ رہنے والوں کی طرف دیکھتا ہے، اور دل میں یہی تمنا اور زبان سے وہ چیختا ہے کہ مجھے چند گھونٹ پانی پلا دو۔ لیکن حضرات اس کا اختیار چھین لیا جاتا ہے تو اس وقت میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی آواز کوئی نہیں سن پاتا، اس کی تکلیف کو کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ اسی وقت ہمارا جو دشمن، جسے قرآن میں کہا اللہ نے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ لوگوں تمہارا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، یہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے کر اس مرتے ہوئے شخص کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد کہتا ہے دیکھ یہ جن لوگوں کے لیے تو نے خون پسینہ بہایا،
جائز ناجائز کی تمیز نہ کی، دنوں رات صرف کر دیے، آج یہ تیرے پاس کھڑے ہیں اور تجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ تجھے نہیں دیتے۔ دیکھ میں تیرا سچا ہمدرد تیری بات کو سمجھ کر تیرے لیے پانی لایا ہے، لے اسے پی لے۔ حضرات جیسے ہی شیطان اپنا شر انسانی شکل میں اس مرتے ہوئے شخص پر ڈالتا ہے تو ظاہر ہے کہ اب یہاں ایمان کا فیصلہ، کتنا مضبوط ایمان تھا، کتنا مضبوط عقیدہ تھا، اس کا فیصلہ نزا کے وقت ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ زندگی بھر اگر ایمان کا محض دعویٰ کیا تھا تو اس دعوے کی بھی اصل وہاں کھل جائے گی، اور ایمان کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو اس کا انعام بھی رب نزا کے وقت عطا فرمائے گا۔ اب جب وہ شر دے رہا ہے تو جس کا ایمان کمزور تھا اس کا حال تو یہ ہے کہ وہ فوراً اپنا ہاتھ بڑھائے گا اور کہے گا ہاں تو میرا ہمدرد ہے، لا مجھے پانی پلا دے، لیکن وہ پانی دینے سے پہلے شرط ڈال دے گا اور کہے گا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے کہا اے لوگوں میری عبادت کرو، مجھ سے ہی مدد چاہو، اور جو مدد کرے وہ خدا۔ تو دیکھ اس وقت جب کسی نے تیری مدد نہیں کی تو میں تیری مدد کے لیے آیا، تو لے یا تو مجھے خدا مان یا جس خدا کو تو مانتا ہے اس کا انکار کر دے۔ اب حضرات زندگی بھر جس شخص نے چھوٹی چھوٹی چیز پر خدا کے حکم کو پامال کیا ہو، اللہ اس کے رسول کی تعلیم کی خلاف ورزی کی ہو، اپنی دنیاوی عارضی خواہش پوری کرنے کے لیے شریعت کے معیار کو ملحوظ نہ رکھا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس وقت جب کوئی اس کا پرسان حال نہیں اور اگر کوئی اس پریشانی میں کام آئے تو ظاہر ہے کہ کمزور ایمان والا شخص اپنے ایمان کا سودا کر دے گا، وہ بڑھائے گا، وہ مان لے گا اس کی شرطیں۔ اور پھر حضرات ہوا یہ کہ بظاہر دنیا کے سامنے تو وہ ایمان والا تھا لیکن مرتے مرتے کافر ہو گیا۔ یہ ایک امتحان جو آپ کو بھی دینا ہے مجھے بھی دینا ہے، اور وہاں فیصلہ ہوگا کہ ہم کتنے ایمان والے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ایمان اگر ہمیں بچانا ہے تو ایمان نمازوں سے نہیں ہے، ایمان روزوں کی کثرت سے نہیں ہے، ایمان زکوٰۃ کی ادائیگی کی پر نہیں ہے، ایمان کعبے کے طواف کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر ایمان ہے تو مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے، مصطفیٰ کی سچی عقیدت کا نام ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت دل میں بسا لینے کا نام ہے۔ اور یہ محبت جب حقیقت معنوں میں قلب میں اتر جائے تو دوسرا پھر امتحان ہمارے ساتھ قبر میں ہے۔ ایک امتحان سے تو پار ہو گئے، یہ دوسرا امتحان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب انتقال ہو گیا غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد اسے کفنایا گیا، عزیز و اقارب نے اسے ڈولے میں سجایا اور چلے لحد کی طرف قبرستان کی طرف اسے قبر میں اتارا، منو مٹی تلے دبا کر۔ وہی لوگ جو پہلے اس سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کبھی غور کریں کہ یہ دنیا کی محبت کتنی جھوٹی ہے، تو آپ کبھی قبرستان میں جائیں اور میری اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ باپ جو اپنے بیٹے کا رونا برداشت نہیں کرتا تھا، وہ ماں جو اپنے بیٹے کو اذیت پہنچے تو اس کا دل تڑپ جاتا تھا، وہ بیٹا جو اپنے باپ کے بغیر زندگی نہیں گزارتا تھا، لیکن پھر اس وقت یہ محبت کہاں جاتی ہے؟ وہی ماں تھی جو بچپن میں بچے کے پیشاب کی بدبو، پاخانے کی بدبو کو برداشت کرتی اور اسے اپنے سینے سے لگاتی، لیکن وہی بچہ جب اس دنیا سے فوت ہو جائے تو وہ ماں بھی مطلق اجازت دیتی ہے کہ جاؤ لے جاؤ، باپ بھی اجازت دیتا ہے کہ جاؤ لے جاؤ۔ عزیز و اقارب جو تمہارے ساتھ چمٹ کے رہتے ہیں انہیں بھی اب تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب دنیا میں اتنی محبت تم نے کی تھی تو مرنے کے بعد باڈی سڑے گی، بدبو ہی مارے گی، کیوں اپنے گھر کے کسی خاص کمرے میں نہیں رکھتے، کیوں اپنے بسترے پر نہیں سلاتے؟ لیکن حضرات لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت
سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور رب نے یہ نظام بنا دیا ہے کہ جب تک تمہارے جسم میں جان ہے یہ دنیا تم سے محبت کرے گی, تم سے پیار کرے گی, تمہیں اپنے قریب رکھے گی. لیکن جیسے ہی یہ سانسوں کی لڑیاں ٹوٹی, تمہارے جسم سے روح جدا ہوئی, تو تمہارا باپ بھی اب تمہاری پرواہ نہیں کرے گا, تمہارے عزیز و اقارب بھی تمہاری پرواہ نہیں کریں گے, اور خود اپنے ہاتھوں سے لے جا کر تمہیں منو مٹی تلے دبا آئیں گے. اور یہ نظام ہوتا ہے. جب ہمیں قبر میں لیٹا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اہل سنت ہیں, ہم اپنے مرنے والوں کو قبر میں لٹانے کے بعد بھی نہیں بھولتے. قبر میں لٹانے کے بعد رہی بات آذان کا مسئلہ, وہ اپنی جگہ ہے, لیکن کبھی بخاری اٹھا کر دیکھیں, تلقین میت کا حکم میرے آقا نے دیا ہے. حکم دیا تلقین میت کا, اور کیا کہا کہ جب تمہارے عزیزوں میں کسی کا انتقال ہو جائے اور جب اسے دفن کر دیا جائے تو اس کے سرہانے یا پیتانے بیٹھو, اپنا سیدھا ہاتھ قبر پر رکھو اور کہو اے فلاں بنت فلاں, یعنی ابن نہیں کہنا ہے, ماں کے نام سے اسے پکارا جائے. 3 مرتبہ آواز دیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے, اور پھر اس سے اقرار لیں کہ تو اقرار کر کے خدا ایک ہے, تو اقرار کر کے تو محمد رسول اللہ پر ایمان لایا, تو اقرار کر کے تیرے لیے کتاب حق کتاب ہدایت قرآن تھی. تو وہ یہ تینوں عہد کو دہراتا ہے, اور جب وہ یہ دہرا دے تو پھر قبر سے اسے قبر کی تکالیف اور مشکلات سے نجات اللہ عطا فرماتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کام کیا کرو, لیکن ہمارے ہاں طریقہ کچھ اور ہے. ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی دفن کیے تو لوگوں میں مشہور ہے کہ 40 قدم نکل جاؤ, کیونکہ فرشتے آئیں گے, اس لیے 40 قدم دور ہو جاؤ, فرشتے آئیں گے. تو گویا تمہاری یہ ذہن کی بنائی ہوئی باتوں نے خود تم کو نحوست ثابت کر دیا. گویا تم یہ بتا رہے ہو کہ تم اتنے نحوست میں ڈوبے ہوئے ہو کہ جب تک تم ہو تب تک فرشتے نہیں آئیں گے. تو حضرات ظاہر ہے کہ فرشتوں کو کسی کی آڑ کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ تلقین میت کرنا چاہیے, عزیز و اقاربوں کو کچھ دیر قبر کے پاس رکنا چاہیے, اور پھر جو تلقین میت میں عہد ہے وہی آذان میں ہے. یہ جو ہم قبر کے پاس آذان دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی کہے یہ ایجاد ہے, بلا شبہ یہ ایجاد ہے, کوئی کہے یہ بدعت ہے, تو بلا شبہ یہ بدعت ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر وہ ایجاد جس سے کسی کو فائدہ پہنچے اور جو کار خیر ہو اس کا کرنا جائز ہے, اور جو کرے اسے ثواب بھی ملتا ہے. اور پھر آذان کا اگر مسئلہ پڑے تو آذان ان جگہوں پر دی جاتی ہے جہاں پر پریشانی, مصیبت, زلزلے ہو, تیز بارش ہو, آگ لگ گئی ہو, تو حکم ہے کہ آذان دو تو اللہ اس ظلم اور پریشانی سے تمہیں نجات عطا کر دے گا. پھر حضرات بتائیں کہ قبر سے بڑی پریشانی کوئی ہوگی؟ جو شخص قبر میں ہے اس سے بڑی پریشانی کوئی ہوگی؟ تو کوئی عقل لگا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے تم آذان دے رہے ہو, ہمیں سنائی دے رہی ہے, جو منو مٹی تلے دب گیا اس کے لیے آذان کیا کام ہے؟ چونکہ ایک مسئلہ پڑھ رکھا ہوا ہے کہ جب تک آدمی زندہ ہے تبھی تک نام اعمال کھلا ہوا ہے. انسان کا انتقال ہوا اور بخاری کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جیسے ہی انسان اس دنیا سے گیا اب اس کا نام اعمال بند, اب اس کے لیے تم جو بھی کرو وہ سب بیکار ہے, کوئی فائدہ اسے تمہارے عملوں کا نہیں پہنچے گا. تو پھر حضرات اگر یہ حدیث والے ثواب سے دور کیا جاتا ہے تو پھر بتائیں کہ قبرستان میں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہنے کا حکم تمہیں کس نے دیا؟ یہ بھی تو رسول اللہ نے دیا ہے. اور پھر حضرات اگر کوئی کہے کہ منو مٹی تلے وہ مردہ تمہاری کیا سنے گا, تو کبھی اٹھائیں تاریخ, پڑھیں سیرت رسول کہ میرے آقا نے بدر کے جو مقتولین تھے جن کو قتل کر دیا گیا ایک گڑھا کھدوا کر کافروں کی لاشیں اس میں ڈلوا دی, اور میرے آقا اپنے مجاہدین کے ساتھ صحابہ کے ساتھ چلنے لگے. حضرت عمر قریب تھے. جب میرے آقا کا گزر ہوا تو اس گڑھے میں جو کافروں کی لاشیں ہیں میرے آقا ان سے مخاطب ہوتے ہیں
اور فرماتے اگر مان جاتے تو یہ حشر نہ ہوتا۔ حضرات اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، کیا یہ آپ کی سنیں گے؟ تو میرے آقا کیا فرماتے؟ فرماتے اے عمر یہ تم سے زیادہ مجھے سن رہے ہیں۔ اب آپ بتاؤ کہ وہ کون ہیں؟ وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں تو سن رہے ہیں۔ تو جو مومن کامل ہو، جو مصطفیٰ کا غلام ہو، پھر اس کی سماعت کا حال کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کی سماعت کو کتنا بہتر بنایا ہوگا، آپ خود غور کریں۔ تو میرے آقا نے ہمیں یہ دلیل دے دی ہے کہ مرنے کے بعد بھی سنتے ہیں، اور یہ کافر سنتے ہیں تو مومن بدرجہ اولا سنتے ہیں۔ اور مومن تو ایسے سنتے ہیں کہ آپ نے یہ مسئلہ بھی سنا ہوگا کہ قبرستان میں جوتے پہن کر جانے سے منع کیا گیا، روکا گیا ہے۔ اگر گنجائش ہو، بہتر ہو، آپ کے یہاں انتظام ہو تو کوشش کریں کہ قبرستان کے اندر جوتے پہن کر نہ جائیں۔ اس کا مسئلہ جب پوچھا گیا کیوں، تو فرمایا گیا کہ تمہارے جوتوں کی آواز سے اہل قبر کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بتائیں جیتے جی جو شخص زندہ ہو اسے جوتوں کی آواز سے تکلیف نہ پہنچے، اور جو کئی من مٹی تلے دبا ہے اسے تمہارے چلنے کی وجہ سے، جوتوں کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو گویا جو قبر میں ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور اپنے آنے والوں کو قبر میں پہچانتے بھی ہیں۔ یہ تمہارے اور ہمارے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، یہ تمہارے اور ہمارے جیسوں کی بات ہے۔ پھر جنہوں نے پوری زندگی فنا فی الرسول ہو کر گزاری ہے، فنا فی اللہ ہو کر جنہوں نے زندگی گزاری ہے، تو صرف وہ دیکھتے سنتے نہیں، عطا بھی کرتے ہیں، وہ عطا بھی کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ تیسرا مرحلہ، دوسرا مرحلہ جو قبر میں ہے کہ ہمیں دبا دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، عزیز و قریب چلے گئے۔ جب چلے گئے تو آپ سب نے سن رکھا ہے کہ ہم سے سوال ہونے ہیں۔ کیا ہونے ہیں؟ سوال ہونے ہیں۔ کتنے سوال ہیں؟ 3 سوال ہیں، تینوں عربی زبان میں ہوں گے۔ اچھا دیکھیں ہمارا رب کتنا کریم ہے کہ دنیا میں کوئی امتحان ایسا ہے کہ آپ کو کوشچن پیپر دے دیے جائیں اور آنسر بھی بتا دیا جائے؟ کیا اتنا کریم کوئی ہو سکتا ہے کہ امتحان بھی لے گا؟ اس کو امتحان نہیں کہہ سکتے کہ جس میں سوال بھی بتا دیا گیا ہو، جواب بھی بتا دیا گیا ہو، لیکن یہ رب ہمارا کریم ہے، امتحان تو لے گا، سوال کیا ہوں گے یہ بھی بتا دیا، جواب کیا دینا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اب دیکھیں 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال سب کو معلوم ہے، عربی زبان میں ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب ہوگا ربی اللہ۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہہ دے گا دینی الاسلام۔ ایک سوال آخری، یہ فیصلہ کرے گا کہ تیرے دعوے دنیا میں کتنے صحیح تھے۔ جو تو دنیا میں محبتوں کے دعوے کرتا تھا، اس دعوے کی اصل آج پتا چلے گی۔ تو کتنا ان کی محبت میں غرق تھا، اس محبت کا پتہ آج چلے گا۔ اور وہ سوال کیا ہے کہ میرے آقا کی زیارت کرائی جائے گی، میرے آقا کی زیارت کرائی جائے گی، اور فرشتے کہیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اس مرد کو جانتے ہو؟ کیا انہیں پہچانتے ہو؟ تو ایک عام سی مثال ہے، توجہ کے ساتھ بس تھوڑی دیر اور، ایک عام سی مثال ہے کہ یہ مولانا محمود صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے جانتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ اچانک میرا تعارف آپ سے کروائیں اور آپ سے سوال صرف اتنا کریں کہ بتاؤ کیا آپ انہیں جانتے ہو؟ تو صحیح بتاؤ، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جواب کیا ہوگا؟ اتنا تو کہہ سکتے ہو نا آپ لوگ، نہیں کہنا آتا ہے نا، یا ہاں جو بھی۔ تو جب یہ آپ سے پوچھیں کہ یہ کون ہے اور آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مقدر والا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، تقریب اس کی زیارت ہو جائے، کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہم میں؟ اچھا کسی نے خواب میں دیکھا ہو؟ کوئی مقدر والا آدمی، قسمت والا آدمی کوئی جس نے خواب میں دیکھا ہو؟ تو ظاہر ہے ہم نے نہیں دیکھا۔ اب بس اسی مثال کو ذہن میں رکھیں کہ جو جواب آپ کا یہاں تھا
انہوں نے مجھے آپ سے متعارف کرایا، آپ مجھے نہیں جانتے تھے، تو آپ کا جواب یہ ہوا کہ نہیں معلوم۔ اگر یہی قبر میں نکل گیا کہ فرشتے کہیں بتاؤ یہ کون ہے، اب ہم نے دیکھا تو نہیں، فرشتے پوچھ رہے ہیں بتاؤ یہ کون ہے، وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ رسول ہے، یہ کون ہے بتاؤ، اگر وہاں یہ نکل گیا کہ نہیں معلوم تو جتنے دعوے تھے سب منہ پہ مار دیے گئے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو جواب دے دیں گے کہ ہاں یہ میرے نبی ہیں، یہ رسول ہیں، انہی کی زیارت کے لیے تو قبر میں آیا ہوں، لیکن جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کیا کریں، وہ کیسے پہچانے؟ تو ظاہر حضرات کہ کسی کو پہچاننے کے لیے اسے دیکھنا ہی ضروری نہیں ہے، سمجھ آئی؟ کسی کو پہچاننے کے لیے اسے دیکھنا ہی ضروری نہیں ہے، شباہت بھی کام کر جاتی ہے پہچان کے لیے، سمجھ آئی بات؟ شباہت بھی کام کر جاتی ہے پہچان کے لیے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ نے مجھے نہیں دیکھا، انہوں نے متعارف کرایا، لیکن مجھ سے پہلے بتا دیا تھا کہ ایسی ٹوپی لگاتے ہیں، ایسا چشمہ پہنتے ہیں، داڑھی اس انداز کی ہے، بات کرنے کا طریقہ یہ ہے، لوگوں سے ملاقات اس طریقے سے کرتے ہیں، کھانے کا طریقہ یہ ہے، سفر کا طریقہ یہ ہے، یعنی میرے جو جو عادت و اطوار تھے وہ تمام کے تمام آپ کو بتا دیے، اور پھر اگر مخاطب کروائیں تو آپ دیکھتے ہی کہو گے ہم نے انہیں پہلے کبھی تو نہیں دیکھا، لیکن جو جو شباہت آپ نے بتائی تھی وہ تمام ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ رسول پاک کو پہچاننے کے لیے قبر میں پہچاننے کے لیے ایسی محبت ہو، اور وہ محبت کیسی ہو کہ نبی چلتے کیسے تھے ہمیں یہ بھی معلوم ہو، نبی کھاتے کیسے تھے ہمیں یہ بھی معلوم ہو، نبی لوگوں سے ملتے کیسے تھے ہمیں یہ بھی معلوم ہو، اور پھر نبی کا تصور دنوں رات ہماری نظروں میں رہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ قبر میں آئیں گے تو عاشقوں کا یہ طریقہ رہا، جنہیں یقین رہا کہ قبر میں رسوا نہیں ہوں گا، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب انتقال ہو جائے تو کب اتنی گہری کھودنا کہ جب نبی آئے تو کھڑا ہو کر کہہ سکوں مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام۔ وجہ یہ ہے کہ انہیں یقین تھا کہ میں پہچان لوں گا، اور یقین کیوں تھا کہ پوری زندگی مصطفیٰ کی محبت میں ڈوب کر گزاری۔ تو حضرات اپنے آپ کو ایسا بنائیں، یہ ایک زبانی محبت اور قلبی محبت نہ رکھیں، قلبی محبت رکھیں، زبانی محبت سے کام نہیں ہوتا، یہ قلبی محبت انسان کے چلن کو بدل دیتی ہے۔ زبانی محبت کبھی میلاد النبی، کبھی کسی جلسے پر اس کا اظہار ہو جاتا ہے، جب آدمی بہت زیادہ حد سے آگے بڑھ جائے کہ نس نس بولے نبی نبی، لیکن اتنے بڑے نعرے لگانے کے بعد بھی حال یہ ہے کہ محلے کی مسجد ویران، چہروں پر داڑھی نہیں، اور پھر ان مسئلوں کو لے کر بیٹھ گئے جن سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ یاد رکھیں کہ جو ذہنیت آج ہماری بن گئی ہے، حقیقت معنوں میں کسی بڑے کو جاننے کے لیے ایک مثال اور بھی بڑی پیاری سن لیں، بڑی پیاری بات سن لیں، ذہن کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کیا فرمایا کہ علماء میرے وارث ہیں، ہم جیسوں کی بات نہیں، یہ علماء ربانیین کی بات ہے، فرمایا یہ میرے وارث ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر باپ کسی بڑے منصب پر ہو، کیڑی کسی بڑے منصب پر ہو، اور آپ کا تعلق بیٹے سے اچھا ہو، آپ کی رغبت بیٹے سے ہو، تو وہ بیٹا باپ سے ملائے گا یا نہیں ملائے گا؟ ملائے گا نا۔ کسی بڑے سے ملنے کے لیے اس کے قریب سے محبت کرنا ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے یہ مثال یہ ہے کہ جو ہمارے دماغوں میں بیٹھ گئی کہ علماء سے محبت یہ کوئی فائدہ نہیں، تو یاد رکھو تمہاری عقل ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا جملہ، میرے مصطفیٰ کا کلام ایک طرف ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان سے رغبت رکھو، ان سے پیار رکھو، ان کی مانو، اس لیے کہ یہ میرے وارث ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو حق بولے گا وہ کبھی ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتا۔
جو حق بولے گا وہ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتا. ہمارے امام نے یہ طریقہ ہی دیا ہے کہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. یہ طریقہ ہمیں ملا ہے. تو یاد رکھو کہ ہم دنیا میں سب کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز دماغ میں بٹھا لو کہ ایمان اور حقیقت میں تمہارے عقیدے کی سلامتی، تمہاری قبر، تمہاری آخرت اگر سدھرے گی تو صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت سے بے لوث محبت کے صدقے. اس کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز تمہیں نجات نہیں دلا سکتی. حضرات گرامی، تو یہ دو مرحلے ہماری زندگی میں بھی آنے ہیں، اور جو مرحوم ہیں ان کی زندگی میں بھی آئے. اللہ اس محفل کے صدقے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لیکن یاد رکھیں کہ علماء نے فرمایا جس نے زندگی مومنوں کی طرح گزاری ہے، یہ دونوں مرحلوں سے وہ پار ہے. مومنوں کی طرح جس نے زندگی گزاری وہ ان دونوں مرحلوں سے پار ہے. نہ وہ دنیا میں جھکا، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوا، تو پھر بھلا شیطان کا شر اس کے اس وقت کیسے استقلال اور استقامت کے قدموں کے اندر لرزہ ڈال سکتا ہے. ایسے ہی قبر میں تو وہ متمنی ہوگا کہ اب میرے آقا آئے تو میں آقا کو دیکھوں، آقا کا دیدار کروں. تو حضرات یہ مرحلے ہماری زندگی میں آنے ہیں، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور یہ موقع جو ایصال ثواب کا ہوتا ہے، ان مواقعوں پر محفلوں کا انعقاد بالکل کیا کریں. میں کہتا ہوں کھانا مختصر کر دیں، کیونکہ کھانا ہمارے ہاں فیشن بن چکا ہے. یہ 40واں بدعت کہا ہے اعلیٰ حضرت نے کہ جو پارٹیوں کی طرح کیا جائے، یعنی جس میں غربا مساکین کا خیال نہ رکھا جائے. آج ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کو ایک رسم بنا لی گئی ہے. 40 دن کھانا کھلانا ہے اور ایک ہی آدمی کو کھلانا ہے. تو بتائیں، وہ تو ہم نے ایک یہ کیا کہ اٹھایا ڈبہ دے دیا جا، اب وہ 4 جگہ سے ڈبے لاتا ہے. وہ تمہارا کھاتا ہے یا پھینکتا ہے تمہیں نہیں معلوم. اگر حقیقت میں اپنے مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے اور اس کے نام پر کسی کو کھلانا ہے تو تلاش کرو کہ کون اچھے کھانے کے لیے ترستا ہے. بسترے اس تک پہنچاؤ جو حقیقت میں ٹھنڈ کو برداشت کرتا ہے، ایک پتلے لحاف میں پڑا ہوتا ہے. برتن اسے دو جس کے گھر برتن نہ ہو. یہ جو ہمارے ہاں طریقہ ہے، لیکن ہم نے مخصوص کر رکھا ہے. اگر کوئی ہو بیچ میں ایسا شخص تو معذرت چاہوں گا، لیکن یہ طریقہ ہمیں بدلنا ہوگا. یہ طریقہ ہمیں بدلنا ہوگا. تو حضرات گرامی، تلاش کر کر ان کے مستحقین تک پہنچائیں. اور پھر رہی بات ایصال ثواب، کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ایصال ثواب کرنا یہ ایک فضول ہے، یہ ایک ایجاد ہے، یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوئی، تو حضرات کئی ایک حدیث موجود ہیں، جس میں مسلم شریف کی ایک حدیث حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں. یہ صحابی رسول میرے نبی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی اور انہوں نے جیتے جی مجھے کسی بھی کار خیر کی وصیت نہیں کر پائی ہے، تو میں اب کیا کروں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ان کے لیے تم ایصال کرو، ایصال ثواب کرو. کہا یا رسول اللہ کیا عمل کروں؟ تو فرمایا ایک کام کرو، پانی کا ایصال ثواب کر دو. کیا کہا؟ پانی کا ایصال ثواب. اب دیکھیں یہ جو غلط فہمی ہے کہ کسی کے نام سے منسوب کر دینا، گویا یہ جائز نہیں. تو جب حضرت سعد ابن وقاص کو میرے آقا نے حکم دیا کہ پانی ایصال کر دو، تو حضرت سعد ابن وقاص نے عام راستے پر کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوانے کے بعد پھر اس میں باقاعدہ نیم پلیٹ لگوائی اور اس میں لکھا لِأُمِّهِ سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے نام، اور پھر حضرات ان کے نام سے منسوب کر دیا. اور نبی کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے ایصال ثواب کر دیا، آپ برکت کی دعا فرما دیں. تو امام الانبیاء تھے، چاہتے تو اپنے حجرے سے دعا فرماتے تو رب برکت دیتا، لیکن میرے آقا اٹھ کر گئے اور اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے برکت کی دعا فرمائی. حضرات گرامی، نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ایصال ثواب ہے.
یہ بھی اس کی مغفرت ہے، یہ بھی ایک دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے جو اس نے ظاہر میں کیا، چھپ کے کیا، صغائرینا و کبائر، کہ جو چھوٹے گناہ ہو بڑے گناہ ہو اسی کی تو مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایصال ثواب کریں، یہ ہم اہل سنت کا طریقہ ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اور حضرات ایسے مواقع پر اپنے گھروں میں محفلوں کا انعقاد ضرور کیا کریں، اس سے ہمارے اندر دینی رغبت پیدا ہوتی ہے اور خوف خدا ہمارے دلوں کے اندر جاگتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔